اللہ اللہ بائے بسم اللہ تدر مانا ہے ذبح حضرت امام حضرت رضی اللہ عنہ کے مزار پاک سے حاضری دے کے رات کی تنگی کو محسوس کرتے ہیں، واپس گھر کی طرف آتے ہیں۔ آپ نے وہ ملیبو کو دیکھا ہوگا جو دیار پاک مدینہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گنبد خضرا کے شمال جنوب مشرقی کونے میں جو کالا سا مکان ہے جس کو بیت الحسن آج کل کہتے ہیں، جہاں آج لائبریری ہے، یہ وہ جگہ ہے جس سے ہمارا خاندان آخری مرتبہ وہاں سے دیار پاک مدینہ سے مسافر بن کے چلا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے اگر کوئی آدمی وہاں جائے نا، آپ ان پتھروں کے پاس کھڑے ہو کے دیکھیں، درد بیدار ہوتا ہے۔ خاندان نبوت کے مظلوموں کی روایتیں ان پتھروں کے پاس میں محفوظ ہیں، اور جو آدمی ذوق اور شوق اور محبت کے ساتھ اس مکان کی بھی زیارت کر، اس کے دل کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ اس کا نام آج بھی کاغذات مال میں بیت الحسن ہے۔ وہ لائبریری بنی ہوئی ہے، یہ جبل ایر کے پتھر لگے ہوئے ہیں، جس کو کنیٹ آپ کہتے ہیں نا پنجابی میں، کنیٹ ایک پتھر کی قسم ہے جس کے بیچ سوراخ سے ہوتے ہیں، تو وہ اس طرح کا پتھر ہے، اس کا نام ہے جبل ایر۔ اس کے پتھروں سے وہ مکان تعمیر ہے، آج کل لائبریری ہے۔ اس گھر سے روانہ ہونا ہے، ساتھ ہی سرکار دو عالم علیہ السلام کو گنبد خضرا ہے۔ جب وہاں سے واپس آئے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جا کے حاضری دی، اور سرکار کے روضہ مبارک کے سامنے جا کے کھڑے ہوتے ہیں، منہ کی طرف منہ کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کا وہ لاڈلا حسین ہے جس کی دلجوئی کے لیے آپ نے ہر ممکن کام کیا، جس کی دلجوئی کے لیے آپ نے نمازوں کے سجدے لمبے کیے تھے۔ آج آپ کا مدینہ چھوڑ کے حسین جا رہا ہے، آج آپ کی فاطمہ بھی میرے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں یا رسول اللہ۔ اور اے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام، وہ حجرہ طیبہ جو جہاں آپ نے فاطمہ کو رخصت کیا تھا وہ آپ کی بغل میں ہے، اب حسین جا رہا ہے، یہ میری اماں کی امانت ہے یا رسول اللہ، میری ماں کے تقدس کو پامال نہ کیا جائے۔ اب حسین تو مسافر ہو کر کے جا رہا ہے، لیکن سیدہ کا حجرہ پیچھے تنہا رہ رہا ہے، اور یا رسول اللہ میری سغرا بھی پیچھے تنہا ہوگی، آپ کے گنبد خضرا کے سوا میری سغرا کا کوئی سہارا نہیں۔ اب میں یہاں سے جانے لگا ہوں، اور اٹھ اٹھ کے نگاہیں نجف اشرف کی طرف جاتی ہے، اے مولا مرتضیٰ، اے بدر و حنین کے شیر، اے عظمت مصطفیٰ کو تحفظ دینے کے لیے پہلی تلوار مارنے والے شمشیر زن، اے جناب محمد مصطفیٰ کے اکھاڑے کے شیر، اے وہ مرد خدا جس کی تلوار دنیا میں کسی انسان نے نہیں سہی، جس کو تلوار ماری وہ گیا، اے مولا مرتضیٰ، اے بارگاہ رسالت کی یونیورسٹی کے وائس چانسلر، جس کے برابر کا امت مسلمہ میں کوئی عالم پیدا نہیں ہوا، قیامت تک پیدا نہیں ہوگا، آج مجھے بتاؤ حسین کس کا ہاتھ پکڑ کے جائے؟ بے شک تم نے یوم بنی ہاشم کو للکارا تھا، ہاشمیوں کو کہ آؤ، جس آدمی کا جی چاہتا ہے، جس نے تلوار کا نام لیا ہے، میرے میدان میں نکلے، پر تیرے سامنے تیری بغل میں دونوں جہان کے سردار کھڑے تھے کہ نہیں کھڑے تھے؟ بدر کے میدان میں پہلی تلوار آپ کی ولید کو لگی تھی، ولید کا سر جدا ہو گیا تھا، بدن وہ جا پڑا تھا، پر تلوار کون سی تھی؟ اس کا نام ذوالفقار تھا۔ وہ کس نے دی تھی؟ محبوب کبریا نے ریشے بدر سے نکل کے ایک مرتبہ ہاتھ میں وہ تلوار پکڑائی تھی۔ اے میرے ابے، ایک مرتبہ مہربانی کر، تلوار یہ میرے ہاتھ میں ہے، وہ ذوالفقار میرے ہاتھ میں ہے، اور مہربانی کرو میرا نانا بھی اور تم بھی دونوں مل کے تلوار تو میرے ہاتھ میں پکڑاؤ۔ اب میرے جانے کا وقت ہے، تم بدر میں روانہ ہونے لگے تھے تو تجھے میرے نانا جان نے روانہ کیا تھا، اور میری روانگی کا وقت ہے، مجھے بھی روانہ کرو۔ خیبر میں جانے لگے تھے تو خیبر کے اکھاڑے کی طرف جاتے وقت مولا محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات بابرکات نے تجھے پہلے بشارت سنائی، علی جیتے گا، علی مارے گا، علی قلعہ توڑے گا، علی مرب کو پچھاڑے گا، علی ایسا کرے گا، علی ویسا کرے گا۔ بخاری شریف کے متن کے اندر حدیث ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، لَأُوتِيَنَّ غَدًا لَأُوتِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، میں کل جھنڈا اس مرد خدا کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت رکھتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول اس سے سچی محبت رکھتا ہے، اور اللہ اس کے ہاتھ پر فتح کرے گا۔
اے میرے ابا جی اس جگہ تلوار لے کے جانا بڑا آسان تھا جس سرکار فرما رہے ہو فتح کے لیے جائے گا، اب میرے جانے کا وقت ہے، میرے نانا نے کہا ہے میرا حسین واپس نہیں آئے گا، میرا حسین کا خون بہا دیا جائے گا، میرے حسین کی لاش پر گھوڑے دوڑائے جائیں گے، میرے حسین کی لاش کا وارث کوئی نہیں رہے گا۔ اب ابا جی یہ وقت ہے کٹھن، آپ علی سے ہی، آپ مرتضیٰ سے ہی، آپ مشکل کشا سے ہی، مگر جس کو یہ بشارت ملی ہوئی ہو کہ علی مارے گا، علی پچھاڑے گا، علی فتح کرے گا، علی غالب آئے گا، اس کے لیے تو جانا آسان بات ہے۔ جس کو یہ بتا دیا جائے تیرے خیمے جلائے جائیں گے، تیرے بازو کاٹے جائیں گے، تیرے خاندان کے بشکیزے پھاڑے جائیں گے، تیرے خاندان کی محترمات و خواتین کے دوپٹے اتارے جائیں گے، تیری سکینہ کی بالیاں اتاری جائے گی، تیرے علی اصغر کے حلق سے تیر پار کر دیا جائے گا، اور تیرے بھائی حضرت عباس علمدار کے بازو کاٹ لیے جائیں گے، اور لاشوں کا وارث کوئی نہیں رہے گا۔ اس کا قدم اٹھے تو پھر دیکھوں۔ أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي